السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی ولادت سے قبل باپ کے فرائض۔ بچے کے ولادت سے قبل سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جائے جو بہت ہی اچھی ہو اور صحیح معنوں میں گھر کی محافظہ ہو۔ لہٰذا شادی کرنے کے لیے دیندار اور با اخلاق عورت تلاش کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، یعنی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے: اس کا مال، حسب نسب، حسن و جمال اور دین۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم دیندار عورت کو لے کر بازی جیت لو۔ پیدائش سے قبل بچے کا معنوی حق یہ ہے کہ مباشرت سے قبل رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مسنون دعائیں پڑھی جائیں جن کا بچے کی زندگی اور اس کے مستقبل پہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچا۔ تو اگر اس وقت ان کی قسمت میں اولاد ہوئی تو اسے شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو شخص یہ دعا پڑھنے میں غفلت یا سستی کرے اور اس کا بیٹا شیطان کے شر کا شکار ہو جائے اور اپنے خاندان والوں کو مشکلات و مصائب میں مبتلا کر دے تو ایسا شخص اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِيلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ آیہ 64 بحوالہ سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے معنی ہے کہ تو جس کو اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے اور ان کے مال اور اولاد میں بھی شریک ہوتا رہے۔ جب مرد اپنی بیوی کے پاس مجامعت کے لیے آئے اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کرے تو شیطان اس رات اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ بحوالہ آیہ 64 سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے معنی ہے کہ اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اس طرح عورت کا بھی فرض ہے کہ جب وہ حمل محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ہونے والے بچے کے لیے دعا کرے۔ مریم کی والدہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جو پیٹ میں موجود بچے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ بحوالہ سورہ آل عمران۔ اس کے معنی ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ ان کے پیٹ میں ہے وہ ان کو تیری نظر کرتی ہیں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھیں گی، پس تو اسے ان کی طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس میں حاملہ عورت کو توجہ دلائی ہے کہ وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اپنے اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہے جو اس کے رحم میں ہے۔ مثلاً وہ کہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو اسے ایک عظیم انسان بنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو اسے مسلمان اور مومن بنا، اسے سچا اور مخلص داعی بنا۔
اس سے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اور لمبی عمر دینے کے بعد شہادت کی موت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ اسے میری، اپنے والد، اپنے بھائیوں اور تمام مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ اس کے حمل کو آسان فرما، اس کی پیدائش میں آسانی فرما، اس کے راستے کو آسان فرما۔ تو ہی ہے جس نے اسے تخلیق فرمایا ہے اور تو ہی ہے جس نے اسے بنایا اور نسخ سنوارے ہیں۔ میں اپنی قوت و طاقت سے دستبردار ہوں اور اسے صرف تیرے ہی سپرد کرتا ہوں۔ مرد اور میاں بیوی دونوں دعائیں کریں نا بھائی، اور ہے بھی ابراہیم کی دعائیں بھی ہیں، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اے اللہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے اس کی حفاظت فرما اور اس کے دل میں توحید ڈال دے۔ اے ارحم الراحمین اس کی تربیت پر میری مدد فرما۔ اے اللہ اسے اپنی دین کا خادم اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و طریقت کو زندہ کرنے والا بنا۔ مجھے بھی ہم سب کو بنایا اللہ، ہم سب کو، ہماری اولاد نسل کو، آمین یا رب العالمین۔ والد اس مرحلہ میں اپنی بیوی سے انتہائی نرمی اور شفقت کا رویہ رکھے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہ کرے، کیونکہ ماں کے نفسیاتی اثرات پیٹ کے بچے پر اثر انداز ہوں گے جو اس کے رحم میں نشو و نما اور پرورش پا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ ومدنا خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔